زمین کے اندر چھپائے گئے راز کبھی نہ کبھی اپنی آواز خود بن جاتے ہیں۔ 1971 میں اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں بلمیج میں ایک ایسی ہی انسنی کہانی زمین سے ابھر کر سامنے آئی جو آج تک دنیا کے لیے ایک عجیب سی پہیلی بنی ہوئی ہے۔ ایک عام سا گھر، ایک عام سا فلور اور اس پر ابھرتے چہرے جو کبھی نہ سمجھے گئے اور نہ ہی کبھی مٹائے جا سکے۔ اسے دی بلمیج فیسز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ بات ہے 1971 کی، جب ماریا اپنے ہسبینڈ اور اپنے بیٹے کے ساتھ اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں بلمیج میں رہتی تھی۔ ماریا ایک ہاؤس وائف تھی، وہ زیادہ تر گھر کے کاموں میں ویست رہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے کچن کے فلور پر کچھ عجیب سے دھبوں کو دیکھا۔ انہیں لگا کہ یہ عام سے داغ ہیں جو کسی وجہ سے فلور پر بن آئے ہیں، لیکن اگلے ہی دن یہ دھبے ایک انسانی شکل کے روپ میں دکھائی دینے لگے۔ یہ دیکھ کر ماریا کافی ڈر گئی اور انہوں نے ترنت اس چہرے جیسے دھبے کو مٹانے کے لیے کچن کے فلور کی اچھے سے صفائی کی، لیکن کئی کوششوں کے بعد بھی وہ چہرہ ذرا سا بھی نہیں مٹا۔ ماریا نے اس چہرے کو اپنے ہسبینڈ اور اپنے بیٹے میکیل کو بھی دکھایا اور وہ دونوں بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچن کے فلور کو توڑ کر نیا فلور بنائیں گے۔ اگلے ہی دن انہوں نے کچن کے پرانے فلور کو ہٹا کر نیا سیمنٹڈ فلور بنوا دیا، جس سے وہ چہرہ غائب ہو گیا۔ لیکن یہ زیادہ دن تک نہیں رہا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں پھر سے چہرہ دکھائی دینے لگا۔ ان گھٹناؤں سے پریرا فیملی کافی ڈر گئی تھی۔ ساتھ ہی آس پاس کے لوگوں کو بھی ان چہروں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ جب پریرا فیملی ان گھٹناؤں کو لے کر گورنمنٹ کے پاس گئی تو گورنمنٹ نے بھی ان چہروں کو اسٹڈی کرنے کے لیے فلور کو ہٹا کر لیب میں بھیج دیا۔ اسٹڈی رپورٹ میں چونکانے والا خلاصہ ہوا۔ ریسرچ میں پایا گیا کہ ان چہروں کو بنانے کے لیے کسی بھی پرکار کا کیمیکل، پینٹ یا ڈائی استعمال نہیں کیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ چہرے فلور کے نیچرل اسٹرکچر کا ہی حصہ ہوں۔ اس سے یہ صاف ہو گیا کہ پریرا فیملی جان بوجھ کر انہیں نہیں بنا رہی تھی۔ کھدائی کی اس گھٹنا سے انسانی کنکال نکلے۔ اس گھٹنا کی ڈیپ اسٹڈی کے لیے ریسرچرز نے کچن کے فلور کو کھودنے کا پلان بنایا اور کھدائی کا کام شروع کیا۔ کھدائی میں جو ملا اس سے سبھی کے ہوش اڑا دیے گئے۔ ایک دو نہیں بلکہ 4 کنکال وہاں سے نکلے۔ جب ان کنکالوں کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو وہاں سے پتہ چلا کہ 700 سال پرانے تھے۔ اس سے یہ انمان لگایا گیا کہ جہاں پریرا فیملی کا گھر تھا وہاں 700 سال پہلے کوئی قبرستان رہا ہوگا۔ شاید یہ چہرے انہی انسانوں کے تھے جنہیں وہاں دفنایا گیا تھا۔ سبھی کنکالوں کو ایک انیہ قبرستان میں شفٹ کر دیا گیا اور فلور کو پھر سے رینوویٹ کرایا گیا، لیکن یہ ختم نہیں ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں پھر سے وہی گھٹنائیں شروع ہو گئی۔ اس بار فلور میں ایک دو نہیں بلکہ کئی چہرے ابھرنے لگے۔ اب یہ چہرے دیواروں پر بھی نظر آنے لگے۔ سب سے ڈراونے والی بات یہ ہے کہ ان چہروں کے الگ الگ ایکسپریشن تھے۔ کچھ چہرے ہنستے ہوئے، کچھ اداس اور کچھ ڈرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ اب پولیس، میڈیا، پیرانارمل انویسٹیگیٹر اور عام لوگ ان چہروں کے بارے کو دیکھنے کے لیے پریرا فیملی کے گھر کے باہر لمبی لائنیں لگنے لگی۔ یہ خبر اتنی بڑی ہو گئی کہ جرمنی کے ایک پرسدھ پیرانارمل انویسٹیگیٹر ڈاکٹر ہنس بیڈر اس معاملے کی اسٹڈی کرنے کے لیے بلمیج پہنچے۔ انہوں نے پریرا فیملی کو وہاں سے شفٹ کروا دیا گیا۔ کچن کے فلور پر کو پلاسٹک شیٹ سے ڈھک دیا گیا۔ وہاں پر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا گیا۔ اس کے بعد 3 مہینے کے لیے اس گھر کو سیل کر دیا گیا تاکہ ان گھٹناؤں کو اچھے سے سمجھا جا سکے۔ 3 مہینے بعد جو ہوا وہ اور بھی چونکانے والا تھا۔ جب انویسٹیگیٹر وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب چہرے اور بھی زیادہ ریفائن ہو چکے ہیں۔ وہ چہرے اب موو بھی کرنے لگے، ان کی پوزیشن بدل چکی ہے، اور وہاں ٹیپ ریکارڈر رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر میں ایک عجیب سی آواز ریکارڈ کی جس سے اس گھر کے پیرانارمل انویسٹیگیٹر ایکٹیویٹی پشٹی کر دی۔ کچھ پیرانارمل انویسٹیگیٹر کا یہ ماننا تھا کہ یہ گھٹنائیں فوٹوگرافی کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ فوٹوگرافی
ایک ایسی ادبھت مانسک شکتی ہے جس سے مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی ویکتی اپنی مائنڈ پاور سے کسی بھی امیج کو آبجیکٹ کو مینیفیسٹ کر سکتا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ ماریا یا اس کے پریوار کے کسی سدس نے انجانے میں مانسک تناؤ یا کسی انیہ مانسک استھتی کے کارن ان چہرے کو کریٹ کیا ہو، لیکن یہ سدھانت بھی غلط ثابت ہوا۔ 3 فروری 2004 کو ماریا پریرا کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی وہ ایک چہرہ پرکٹ ہوا۔ سب سے چونکانے والی بات یہ تھی کہ وہ چہرہ ہو بہو ماریا سے ملتا تھا۔ یہ رہس آج بھی بنا ہوا ہے۔ دی بلمش فیسز کی گھٹنا آج بھی ایک رہس بنی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ چہرے کیسے بنتے ہیں، یہ کس کے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے۔ کیا یہ سپر نیچرل گھٹنا تھی یا پھر کوئی اندیکھی ویگیانک پرکریا؟ یہ سوال آج بھی انسلجھا ہے۔